وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وصهره وبصيه سيد الأصفياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمة السدى، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. صدق الله العلي العظيم. سلام. ساتویں مجلس ہے اور ہمارا موضوع سنن الہیہ ہے. روز شہادت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام اور دوسرا کائنات. گزشتہ شب ان کے چاند کی شب سے شروع ہوتی، چاند سورج کا دن سے شروع ہوتا. جو مطالب پیش کروں گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ اصول بنائے ہیں. جو اصول کبھی بدلتے نہیں. جو بھی دینداری پہ، حکمت پہ اس سوال اصول ہوں گے وہ باقی رہیں گے. حکمت اور دینداری پہ جو اصول بنائے جاتے ہیں وہ باقی رہتے ہیں. جملہ سن لیجیے گا، شاید اس کو آپ بعد میں بھی تصور کریں گے، سوچیں گے تو آپ شاید استفادہ کریں، شاید محسوس ہو. ظالم جس دن مر جاتا ہے اس دن اس کا ظلم ختم ہو جاتا ہے. آخری توجہ دوسرا حصہ ہے، دوبارہ سن لیجیے گا. جس دن ظالم مر جاتا ہے اس کا ظلم اس دن ختم ہو جاتا ہے، اور شہید جس دن مر جاتا ہے اس کا کام شروع ہو جاتا ہے. دنیا برعکس دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ سمجھتی ہے شہید مظلومیت میں، قسمہ کرسی میں، دیار غیر میں، تنہائی میں مارا گیا. لیکن اللہ نے اصول یہ بنایا ہے، اس کو اور سے سن لیجیے گا. میں بھی لوگ آ رہے ہیں ایکانشی بات میں میری بات پہنچ جائے. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ مظلومیت میں مارا گیا، بے کسی میں مارا گیا، تنہائی میں مارا گیا، کوئی تھا نہیں. اللہ نے اصول یہ بنایا ہے کہ جو شہید ہوتا وہ مر کے بھی زندہ رہتا اور ظالم زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہوتا. یہ جملے سمجھے گا، یاد رہ جائیں تو انشاءاللہ رہ جانے کے نام ہے. دنیا کے اندر بڑے بڑے ظالم آئے، آج انہیں کوئی بھی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتا. اگر آپ کسی یزیدی سے بھی کہہ دیں کہ تو یزیدی ہے تو آپ کا لباس پکڑ لے گا. کیوں؟ وہ جانتا ہے یزیدی کہنا گالی ہے. لیکن اگر کسی آپ ظالم سے، کسی یزیدی سے بھی کہتے ہیں حسینی تو بہت خوش ہوگا، کیونکہ جانتا ہے یہ تعریف ہے. دنیا کے اندر اللہ کے اصول ہے کہ ہمیشہ ظلم ختم ہو جاتا ہے، ظلم کو خاتمہ ہے، ظلم کو زوال ہے، اور مظلوم کو بقا ہے، شہادت کو بقا ہے. تو اہل بیت علیہ السلام شہید ہے.
یہاں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں تو جناب امام حسن حسین علیہ السلام پیغمبر نے دونوں کے لیے فرمایا کہ الحسن والحسین امامان قاما و قعدا، یہ میرے دونوں بیٹے ہر حالت میں امام ہیں، ہر حالت میں امام ہے، ہر حالت میں امام ہے، نواز سے ہر حالت میں امام ہے، تو پھر نانا کبھی نبی ہو اور کبھی بشر ہو، میں کوشش کرتا ہوں کہ اشارتاً مسائل کو حل کرتا ہوں، آگے بڑھتا جاؤں، باتیں ہو رہی ہیں کہ میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں، پیغمبر فرما رہے ہیں حالان ابنان، یہ دونوں میں مختلف الفاظ سے حدیث شیعہ دونوں کتابوں میں موجود ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، جوانان حسن و حسین دونوں جوانان جنت کے سردار، لیکن بہت معذرت کے ساتھ سن لیجیے گا، جہاں جہاں اللہ کے رسول نے اہل بیت کے فضائل میں حدیث کہی تو دشمنان اہل بیت نے کوششیں کی کہ ان کے دشمنوں کے لیے بھی کوئی نہ کوئی اسی مضمون کی حدیث گھڑ لی جائے، یہ بات باتیں ہیں۔ تو ایسے مثال کے طور پہ پیغمبر صاحب نے فرمایا کہ مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق، میرے اہل بیت کے ساتھ کشتی کو کی مانو، جو کشتی روح پہ سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جس نے تخلف کیا تو دور ہوا وہ غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اب بہت سے لوگوں نے حدیث بنائی کہ اصحابی کا نجوم، میرے اہل بیت کی مثال ستاروں کی مانند ہے، بے ایہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی چاہو اقتدا کر تو ہدایت پا جاؤ گے۔ بھائی گرامی بھائی نے کچھ یہ بہت سے لوگوں نے کہ نہیں، یہ کہا جائے کہ کشتی بھی سمندر میں سوگے نہیں ہوتی، ہدایت دیتی ہے تو ستاروں سے، تو اہل بیت کو بھی مان اللہ ہدایت چاہیے تو صحابہ سے، کیونکہ صحابہ ستارے ہیں، جبکہ حدیث کا مضمون ہی بتا رہا ہے، حدیث گھڑی ہوئی ہے، پیغمبر نے نہیں فرمائی، یہ پیغمبر کہہ ہی نہیں سکتے جس کی چاہو ابتدا کر دو ہدایت پا جاؤ گے۔ مجھے جانا ہے شمال، میں قطب شمالی دیکھ کے جہاز چلاؤں گا، جس کی بھی پیروی کر لوں تو مقصد تک نہیں پہنچوں گا۔ رہیے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے پیغمبر فرماتا۔ پھر پہلا کہ نہیں جہاں جانا ہوگا، جو افراد آئے ہیں وہ تو زیادہ جلدی اس کا درس لیں گے، جو گھرانے میں پیدا ہو گئے انہیں بات میں قدر نہیں ہوتی ہے کہ اہل بیت کے ہیں۔ بہت بڑی محنت ہے اس کے اوپر، میری کوشش کیجیے گا کہ میں اشاروں میں بات پہنچا دوں۔ جس طرح جہاں پہ جانا ہوگا ویسے ستارے کو دیکھوں گا تب پہنچوں گا، کسی بھی ستارے سے ابتدا کر کے گمراہ ہو جاؤں گا، ہدایت نہیں ملے گی۔ اگر یہ کہا جائے کہ بھئی تمام مثال کے طور پہ سب کے سب ستارے اور کسی کی بھی ابتدا کی جا سکتی ہے، تو اگر آپس میں ہی جنگ ہو، لڑائیاں ہو، قاتل بھی صحابی ہو، مقتول بھی، اور دونوں ہی رضی اللہ بھی ہو، بہت معذرت کے ساتھ ایک مثال دے رہا ہوں، میرے بھائی جو قریب میں بیٹھے ہو مجھے بتا دیجیے گا، بعد میں اس کو کاٹ دیجیے گا، مثال صحیح نہ ہو۔ جو پاکستان سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ بھی پہنچ جائیں گے، اور جو پاکستان سے تعلق نہیں رکھتے وہ بھی انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ ہمارے دو حکمران گزرے پاکستان، جنرل ضیاء اور ذوالفقار علی بھٹو، دو نام آپ نے سب شروع رکھے، ذوالفقار علی بھٹو، جنرل ضیاء۔ جنرل ضیاء نے پھانسی دی تھی ذوالفقار علی بھٹو، 70s کی بات ہے، 40 سال پہلے، 42 سے 40 سال پہلے۔ پریشان ہو گئے اور تو سوچنے کے ساتھ سارے رکھنے کی توجہ میرے ساتھ، تو آج دونوں کے ماننے والے پاکستان میں موجود ہیں، دونوں کے ماننے والے پاکستان نہیں ہے، مجمع سارا مجمع نہیں ہے، جنرل ضیاء کے بھی ماننے والے پاکستان میں ہے، ذوالفقار علی بھٹو کے بھی ماننے والے سیاست میں پاکستان میں ہے، شیعوں کی بات نہیں کر رہا، پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، جو ضیاء کو مانتا ہے وہ بھٹو کو برا کرتا ہے۔
نام لینے والا دیکھتے صاحب اللہ تو وہ صاحب اللہ کو کہہ رہے کہ نہیں جہاں شہید ہوتا وہاں یزید ہوتا جہاں جہاں شہید ہوتا وہاں یزید ہوتا کیوں کہ جو شہید ہوا اس کا ماننے والا یزید ہے اب وہ بھٹو صاحب کے ماننے والے بزرگ کا بھائی کیونکہ بھٹو کو اس نے مارا تھا بھٹو شہید ہے یا یزید ہے میں نہیں کہہ رہا اس نے کہا تھا دونوں سیاستدانوں میں جو اس سیاستدان کو مانتا ہے وہ اسے برا کہتا جو اس سیاستدان کو مانتا ہے وہ اس کو کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ صحیح تو وہ غلط اور اگر وہ صحیح تو یہ غلط دونوں صحیح نہیں ہو سکتے مجمع نہیں ہے قاتل و مقتول دونوں صحیح نہیں ہو سکتے تو مسلمانوں جاگ جاؤ کیسے قاتل و مقتول دونوں رضی اللہ یہی ہے کہ قاتل مقتول دونوں رضی اللہ نہیں ہو سکتے اگر قاتل صحیح ہے تو مقتول صحیح ہے قاتل غلط ہے لیکن ابھی پیش کرنا بات کو تو بہت سے افراد نے کہا کہ نہیں جو تاریخ میں ہو گیا اس سے نہ چھڑا ہے وہ ہو گیا بزرگوں کے معاملات سے ایسے ہی ہے اگر بزرگوں کے معاملات سے ان کو رہنے دیجیے آج کے معاملات میں آ جائیے سارے ہی صحیح تھے اور وہ حدیث میں جو موضوع اپنے جاری رکھوں گا تو ہر حدیث جو ہے اپنی شان کے پیغمبر علی اس کے مقابلے میں کوئی حدیث لائے گی پیغمبر اسلام کا فرمانا مدینہ العلم علی البابہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ اضافہ کیا گیا یا نہیں اس نے کہا کہ کوئی دیواریں کوئی چھت کوئی پردہ سنیں گے مضمون سارا بننا ہے میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں آپ میں لوں گا انہوں نے کہا کہ نہیں اوروں کو اضافہ کیا جائے اور جہاں جہاں اہل بیت کی دشمنی ہوتی ہے وہاں عقل ماری جاتی ہے عقل کام نہیں کرتی اب دیکھیں گھر کی چھت ہوتی ہے شہر کی نہیں کا شہر حدیث کا دروازہ فلاں دیواریں فلاں چھت فلاں پرنالا اور پرنالا ہونے میں کوئی فخر ہی نہیں ہے مرتبہ پریشان ہے اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے کیونکہ یہاں کے بچے بہت سے اردو عربی سے زیادہ آشنا ہیں انگریزی سے آشنا ہیں پرنالا یعنی پرنالا یعنی گٹر کہہ دے دیا جائے تو چھپاؤ بھائی میرے بھی بچپن میں کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب کہ مجھے چھپانا چاہیے میرے اندر ہے میں توبہ کروں اور کون سا ہے دیکھا پیغمبر نے مجھے گٹر کہا جہاں انسان کی بغض سے آل محمد آیا عقل ماری جاتی ہے اس حدیث سے شامل ہونے کے لیے کچھ بھی بندے کو تیار ہوتا ہے سن لیجیے گا بندے کی توجہ ہو تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں 40 دن میں خیبر فتح کر کے دکھاؤں گا پیغمبر نے 27 غزوے لڑے کتنے 27 غزوے جس میں خود گئے کچھ سیریاں جہاں پہ خود نہیں گئے کل ملا کے 83 اور سارے کے سارے ڈیفینسو ہیں دفاعی ہیں حملہ نہیں ہے افینسو نہیں ہے تو سب علماء نے تاریخ میں یہ لکھا کہ بس ایک ہے افینسو وہ ہے خیبر جہاں پیغمبر نے جا کے حملہ کیا نہیں تو سب لوگوں نے حملے بدر میں کوہر میں سب نے مشرکین و کفار یہودیوں نے حملے کیے پیغمبر نے دفاع کیا پیغمبر نے حملہ نہیں کیا وہ تو کہتے ہیں جنگ والے پیغمبر تھے جنگ والا حملے کرتا ہے پیغمبر نے دفاع کیا پیغمبر نے دفاع کیا اب سارے مدد کہتے ہیں شیعہ سنی مدد نے بھی حضرت مستشرقین اورینٹلسٹ اتنے ہیں جنہوں نے یہودی عیسائیوں نے
الگ اٹھایا تاریخ اسلام میں. انہوں نے کہا کہ ایک ایسا روایت ہے رسول خدا نے لکھا وہ offensive کہ وہ گئے جا کے ایک حملہ کیا, وہ ہے خیبر. میں نہیں مانتا اس کو, کیونکہ پیغمبر کو مسلمانوں نے شکوہ کیا یا رسول اللہ ہم جب مدینہ سے نکلتے ہیں تجارت کے لیے اگر خیبر سے جائیں تو وہاں کی یہودیاں میں لوٹ لیتے. اب پیغمبر کے ماننے والے نے شکوہ کیا, پیغمبر نے خط لکھا او خیبر کے یہودیوں باز آ جاؤ, یہ میرے ماننے والے ہیں, انہیں مت لوٹنا. تو انہوں نے کہا یہ کیا کر لیں گے, ہمارے پاس مرحب حارث اندر 3 پہ بڑوں کا نام ہے. میں نہیں جا سکتا, میں نے جہاں بھی جانا ہے. انہوں نے کہا مرحب حارث اندر اتنے بڑے بڑے مہمان, اتنے پھل آمر, اتنے طاقت اور اتنے بڑے بڑے ان کے بابو اور اتنے بڑے بڑے تھوڑا اٹھا کے چلا جاتا ہے, تو یہ کیا کر لیں گے ہمارا. انہوں نے پھر مسلمانوں کو الٹا پیغمبر نے دوسرا خط دیکھا باز آ جاؤ, میں جھوٹا نہیں سچا نبی ہوں. پیغمبر نے تیسرا خط لکھا کہ اگر باز نہ آئے تو میں تمہیں 2 دفعہ وارننگ دے چکا ہوں, تحقیق کر چکا ہوں, میں خود آؤں گا, لشکر لاؤں گا, 40 دن میں خیبر فتح کر کے دکھاؤں گا. خیبر کا دوسرا خط پہنچا, سارے بیٹھے پورا موٹا جو کابینہ یہ جو بھی کھیلی گدار طلبہ ان کا جو تھا مسجد کا سارے بڑے بڑے ذہین لوگ نجومی سب بیٹھ گئے. کہا کچھ نہیں ہوگا, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کہا پیغمبر اسلام نے کہا ٹھیک ہے میں وارننگ دے چکا ہوں, میں آ رہا ہوں, مجھے خیبر کو پیش نہیں کرنا. پیغمبر گئے 39 دن گزر گئے. اب پیغمبر نے اپنے سارے صحابہ کو جمع کیا, دیکھو میں نے 40 دن کا وعدہ دیا, کل 40واں دن تم سب کو مہلت دے دی. نہیں یہ بندہ کبھی اسے علم دیا, کبھی اسے سب کو علم دیتے رہے, واپس آ کے مجمع میں لڑائی ہوتی رہے. صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جسے آپ نے سپہ سالار بنایا وہ پہلے بھاگا, دیکھ کے بھاگا, اس لیے ہم واپس آ گئے. پیغمبر نے اسے دیکھا کہ مجھے میں نے بنایا تھا, واپس کیوں آ گیا. یا رسول اللہ یہ جھوٹے ہیں, پہلے یہ بھاگے تھے. ایسے ہو میرے پیغمبر نے کہا چپ ہونا, میرے سامنے بحث مت کرو. کون پہلے بھاگا, وہ کہتے رہے یہ پہلے بھاگا, وہ کہتے رہے یہ پہلے بھاگا. پیغمبر نے 39 دن موقع دیا. اب بہت سے افراد کہتے ہیں ماننا یہ پیغمبر کو بھیجنا نہیں چاہیے تھا, کہہ رہے کہ نہیں تو بھیج دیں گے, نہیں آئے گا. اگر پہلے ہی دن پیغمبر مولا علی کو بھیج دیتے تو لوگ اعتراض کر دیتے ہمارے بابا کو موقع ہی نہیں. حدیث پیش کرا, میرا موضوع ذہن میں رکھیے گا, اصول بتا رہا ہوں. تو سرور کائنات نے سب کی بات سنی. ایک صاحب نے یہاں تک کہا یا رسول اللہ رات کیا وقت ہے, میں نے کہا خاموش ہو رہا ہوں, میں سچا نبی ہوں. میں نے کہا 40 دن میں فتح کروں گا, فتح کر کے دکھاؤں. کہ یا رسول اللہ کیسے فتح کیجیے گا, سب کو ہمیں آزما چکے. تو پیغمبر اسلام نے بڑی مشہور معروف حدیث کہی جو صحیح بخاری میں بھی ہے, لقد اتینا الرائیۃ غداً رجلا کرام غیر فرمان یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. کل نعلم اس کو ہوگا جو مرد ہوگا, اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا,
نہیں بتا جو ان کے مقابلے میں آئے گا دنیا میں بھی ذلیل و خوار آخرت میں بھی ذلیل و خوار اللہ نے اصول یہ بنایا جس کا مقام افضل ہو اس کے مقابلے میں نہ ہو جس کا مقام پاک ہو اس کے مقابلے میں نہ ہو میں تبدیلی جملے کہہ رہا ہوں دنیا کے لیے یہی اصول ہے دیکھو کسی کا دل پاک کے مقابلے میں نہ آنا یہ ہر جگہ پہ اصول ہونے چاہیے امام بارگاہوں میں بھی یہی اصول ہونے چاہیے مسجدوں میں بھی یہی اصول ہونے چاہیے اگر علی کو اہل بیت کو مانتے ہو تو پھر کیوں لڑتے ہو اللہ نے روکا ان کے مقابلے میں نہ ان کے مقابلے میں آؤ گے تو ذلیل و خوار ہو جاؤ آج مسئلہ کیا مسئلہ یہی ہے کہ لوگ آج محمد کے مقابلے میں آتے رہے اور آج تک آ رہے ہیں اور اللہ کو کبھی ہر کے بعد علی کا استاد بڑھ استاد کہ بعض شاعر نے کہا جو علی کے مقابلے میں آتا منہ کے بل بھی ہوتا جو آج محمد کے مقابلے میں آتا یاد رکھیے گا وہ کبھی اسے عزت نہیں ملتی عزت ملتی ہے تو ان کے پیچھے چلنے سے ملتی ہے ان کا نام لینے سے عزت ملتی ہے جہاں جہاں ایسا ہوا میں پیش کر رہا ہوں تو میں نے مضمون شروع کیا تو اسے مکمل کرنا چاہتا ہوں تو پیغمبر اسلام نے بہت سی جگہ پہ آل محمد کا مقام واضح کیا دنیا مقابلے میں آنا چاہتی تھی پیغمبر بتاتے رہے کہ ان کا مقام تو کسی کا نہیں پیغمبر نے فرمایا جوانوں کے جوانان جنت کے سردار حسن و حسین اشاروں سے پہنچ جائیے گا جامع ترمذی صحائف ستہ میں سے کتاب ہے کیا پیغمبر نے فرمایا تھا جوانوں کے سردار حسن و حسین بوڑھوں کے سردار کوئی اور میں نے کہا نا جہاں جہاں بوز آل محمد ہوگا عقل ماری جائے پیغمبر فرما گئے تھے بوڑھے جنت میں جائیں گے ہی ایک بوڑھی خاتون نے آ کے پیغمبر سے سوال کیا کیا رسول اللہ مجھے لوگوں نے بتایا یہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں پیغمبر نے کہا وہ صحیح سنا رونے لگی کا پیغمبر نے کہا کیا بات ہے کیوں رو رہی ہو میں اتنی بوڑھی آپ نے کہہ دیا بوڑھے جنت میں جائیں گے مجھے اس بات پہ افسوس ہے میرا راستہ بند ہو گیا کہیں بوڑھے جوان ہو کے بوڑھے جوان ہو کے جنت میں جائیں گے بوڑھے نہیں جنت میں جائیں گے سورہ مزمل سننا مرنا سورہ مزمل مزمل نہیں سورہ مزمل متصل ساسا انسان یہ حضرت کی شان میں آئے سورہ وَيَقُولُ بِالدَّانَ شَيْقَا قرآن کی آیت ہے جہنم میں جانے والے جوان بھی بوڑھے ہو جائیں گے جنت میں جانے والے بوڑھے بھی جوان ہو جائیں گے جہنم میں جانے والے جوان بھی بوڑھے ہو جائیں گے تو جہاں جوان ہوں گے وہاں جوانوں کے سردار
پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیر ہوا میں حسین کا بابا کعبے کا کعبہ آقا کمبر آقا بوزر جبریل کے ٹیچر زہرا کا شوہر مسجد میں ملیں گے کعبے میں ملیں گے ہم سب کا رہبر ہم سب کا لیڈر زور سے بولو تو پیچھے بولو مسجد میں شہادت کعبے میں ولادت نعرہ محمد کا مقام اور عظمت کچھ اور علی کا قرآن فرما آ گئے ان کا مقام اور مولا کائنات نے فرمایا لا یقاس الا احد امت محمدی میں کسی کا آل محمد سے کوئی مقابلہ نہیں کوئی مقایسہ نہیں کہا صاحب امت غلام ہے اور کہاں سب کہتے ہیں غلام ہیں رسول کے یہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے بلاکر میں یہی نعرہ جاتا ہے غلام ہے رسول کے غلام ساری امت غلام سارے صحابہ غلام پیغمبر آقا ساری امت غلام سارے صحابہ غلام پیغمبر آقا عربی میں کہتے ہیں مولا پیغمبر مولا امت صحابہ سمیت غلام پیغمبر سے پوچھو اور کون کون مولا پیغمبر نے کہا من جوتو منزل کے ذہنوں نے اسے سوچا بہت ہے اور زبان میرے لبوں کو چاٹتی ہے علی کا تذکرہ میٹھا بہت ہے میرے ساتھ چلتے رہیں گے میں پہلے میرے ساتھ چلے گا اور تو بچ چکے مجھے اندازہ ہے پیش کر رہا ہوں کیا نسبت کیا نصیب جب رمضان میں محبت ملی زندگی ملی انشاءاللہ تعالیٰ پیش کر کے سن لی دیا تو جہاں جہاں آل محمد کا تذکرہ آیا نام آیا فضائل آیا دنیا نے کوشش کی اوروں کو بھی منزلت دی جائے ایسا ہے گرامی میں جملہ پیش کر رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ کہ اگر کوئی مثال کے طور پر ایک جھونپڑی بنائے اور لے کے آئے تاج محل کے مقابلے میں اور پھر تصویریں دونوں کی دکھا کے بتاؤ ان میں سے زیادہ کس پہ پیسہ لگا قیمتی زیادہ کون ہے اور جو دیکھنے والے کہے گا کہ تو تصویر لینے والا کیا نبینا ہے اگر ٹھکانے ہیں سلام ہے ہمیشہ مانتے کہ رسول خدا بافضیلت ہے لیکن بہت سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا نہیں پیغمبر ہم ہی ہے اور شروع کس نے کیا ملاؤں پنجابی کو سبقہ سمجھتے تھے ہاں ہو گئے ایک شعر پنجابی کو سنانا چاہ رہا ہوں بتانے کا یہ ایک کہیں چھپڑ سمجھتے ہیں گندہ پانی تو ایک جوہر ایک مینٹی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھے اس نے بیٹی نے پوچھا اماں یہ حور کیا ہوتی ہے مسلمان حوروں کو بڑے تذکرہ کرتے ہیں تو اس نے مینٹی نے کہا کہ آہستہ بولو لوگوں کو مجھ میں شک شاعر نے بڑے پیارے انداز سے کہا کتنے چھپڑ دی ڈاک اگر کہتے ہیں محنت کو کتنے چھپڑ دی ڈاک کتنے جنت میں ہو کتنے بچھگر مولوی کتنے محمد میں
اپنی شکل اپنے آئینے میں دیکھ لے وہ اپنے سے نفرت ہو جائے. امت کا کوئی آدمی نہ کہے کہ محمد والے محمد ہم جیسے، صرف وہی اپنے جیسے، ان جیسا کوئی نہیں. میں جملے پیش کر رہا تو جناب سرور کائنات نے فرمایا لو کان العقل رجل لکان الحسن، اگر عقل انسانی شکل میں ہوتی تو حسن ہوتی. حبیب خدا فرما رہے ہیں. کون فرما رہے ہیں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. بھائی ہم میں سے بہت سے افراد موجود ہیں، شاید میں بھی ایسا ہوں، مجھے اندازہ نہیں ہے جب انسان گزرتا مرحلے سے کیسا ہوتا ہے. انسان جب اپنے کی تعریف کرتا ہے نا تو اس میں مبالغہ کر جاتا ہے. ہر ماں جب اپنے بچے کی تعریف کرتی ہے میرا بچہ چاند ہے، لوگ ہیں ماں کی عادت ہوتی ہے بچے کی تعریف کرے. بڑوں کی بزرگوں کی خاندان میں عادت ہوتی ہے جب اپنے بچے کی تعریف کرے میرا پوتا ایسا جیسا کوئی نہیں، میرے نواسے جیسا کوئی نہیں. ہر ماں کو اپنا بچہ سب سے خوبصورت لگتا، ہر نانا دادا کو اپنے بچے پوتے نواسے زیادہ اچھے لگتے. لیکن اگر کسی کے لیے اللہ نے گواہی دی ہو ان هو الا وحی یوحی، یہ ہوائے نفس کلام ہی نہیں کرتے. ان هو الا وحی، جب تک یہ وحی الہی نازل نہ ہو. اللہ تعالیٰ سورہ نجم کی ابتدا میں ترکمہ سورہ کرتی تھی اور کہاں پہ کرتا یہ میرا رسول کبھی بھی ہوائے نفس کلام نہیں کرتا. سمجھو ہوائے نفس کلام نہیں کرتے. پیغمبر بار بار منبر پہ لاتے امام حسن حسین کو، امام حسن کی انگلی پکڑ رکھی ہے ساتھ لے کے آتے، ساتھ منبر پہ بٹھاتے ہیں. تو اتنے خوبصورت صحابہ پیغمبر کو کم سنتے تھے، مولا حسن کو زیادہ رہتے. چلتے رہیے گا پیغمبر بار بار چومتے بوسے لیتے. سوال یہ مسجد ہے یا نہیں؟ مسجد عبادت کی جگہ ہے یا نہیں؟ مسجد ہے عبادت کی جگہ. سب بولیں مسجد عبادت کی جگہ. مجھے اپنے بچوں پہ لاکھ پیار آ رہا، بچوں سے پیار کی جگہ ہے گھر. بھائی مجھے اپنے بچوں پہ پیار، ہر ماں کو بچوں پہ پیار آتا تو میں گھر جاؤں گا بچوں کو چنوں گا پیار کروں گا سینے سے لگاؤں گا میرا بچہ، مجھے پیار کا حق ہے. لیکن بچے سے پیار کی جگہ ہے گھر، مسجد ہے عبادت کی جگہ. اگر پیغمبر مسجد میں بار بار مولا حسن کو چومے تو یہ اپنے نواسے سے لاکھ پیار نہیں کر رہے، عبادت کر رہے. بشک پڑھیے وقت ہے میں پیش کر رہا ہوں. میری بات پہنچیے تھا مسجد عبادت کی جگہ. پیغمبر جو صحابہ کے سامنے بار بار مولا حسن کو چوم رہے ہیں تو دکھا رہے ہیں میرے صحابہ حسن کو پیار کرنا عبادت ہے. اور پھر کیا صرف چوم نہیں رہے بار بار کہہ بھی رہے اللہم انی احبک، پروردگار مجھے ان سے بڑی محبت ہے. جناب امام حسن حسین کو ہاتھ میں لے کے کہتے ہیں پروردگار مجھے ان سے بڑی محبت ہے. امام حسن کو کہتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کی ٹھنڈک ہے. امام مولا علی سے متعلق جناب سیدہ سے متعلق کہتے ہیں مجھے ان سے محبت ہے. صرف چومتے نہیں پیار نہیں کرتے، کہتے بھی ہیں. اس کا مطلب ہے اہل بیت سے محبت کے اظہار کرنا. مجھے علی سے محبت ہے، عادت ہے. اب ہم چوم تو سکتے نہیں،
دکھا دوں گا. مجھے تو پتا کہ حضرت کے اعتراضات ہوتے ہیں جانگیر ٹی وی پہ لائٹ جا رہی ہے, مجھے بھی کتنا لائٹ سے بولا جائیں گے. تو حبیب خدا نے سارے مجمع میں اپنے صحابہ کے بارے میں کہا النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اگر کہتے ہو پیغمبر کا 4 چیزوں کو دیکھنا عبادت, کعبے کو دیکھنا عبادت, مصحف یعنی قرآن کو دیکھنا عبادت, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت, ماں باپ کو محبت سے دیکھنا عبادت. مطلب کی توجہ تو کچھ نے کہا یا رسول اللہ, آپ نے کہا تھا علی کی شہادت ہو جائے, تو وہ جو بعد میں آئے وہ دل میں سے محروم رہے, وہ چہرے کی زیارت نہیں کر پائیں گے. ذکر علی کے بعد علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. اب پیغمبر جاننے سے بڑے بڑے مضمون آئیں گے, ذکر پہ پابندی لگا دیں گے, تو آپ نے کہا حب علی کے بعد علی کی بادشاہی ہے, علی جب الہی ہے, صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا, علی مولا, کبھی بولی فلک بولا علی مولا, علی مولا, ستارہ ٹوٹ کر بولا علی مولا, علی مولا, کلی تلوار پسر بولا علی مولا, علی مولا, ہتھیلی پر علم بولا علی مولا, علی مولا. پیغمبر کی حدیث حب علی کے عبادت, علی کی محبت بھی عبادت ہے. انہم منی وانا منہم, یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں. جو لحمہم لحمی ودمہم دمی, ان کا گوشت میرا گوشت, ان کا خون توجہ, سارے بندے کی توجہ. مجھے توجہ کہتا ہوں, کہنا چاہ رہا ہوں اور بتانا چاہ رہا ہوں, مجھے سنانے کی عادت نہیں ہے, کوشش کرتا ہوں سکھا کے جاؤ. سوال میرا سب سے, پیغمبر کی آل ہے, پیغمبر کی بیٹی, پیغمبر کے بھائی ہے, پیغمبر نے میرے بھائی کا داماد بھی ہے, پیغمبر کے نواسے, تو پیغمبر کو کہنا چاہتا میرا گوشت, ان کا گوشت, میرا خون, ان کا خون. میں مشورہ نہیں دے رہا, دنیا کا اصول بتا رہا ہوں. پیغمبر نے کہا نہیں, ان کا گوشت, میرا گوشت, ان کا خون, میرا خون, یعنی جس نے ان کا خون بہایا اس نے میرا خون بہایا. جس نے پیغمبر کا خون بہایا ہو وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا. دشمنوں پر لعنت, رسول خدا کا خون بہانے والا رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتا. اب میری بات پہنچ رہی ہے, اس لیے پیغمبر نے فرمایا ان کا خون میرا, ان کا گوشت میرا گوشت. پیغمبر صاحب نے کہا میرا خون ان کا خون. خبردار کوئی میلی نگاہ سے نہ دیکھے. میدان گرامی کے مسائل پہ نہیں آیا, جو مجھے پیش کرنا تھا, آج میں جو مضمون آیا تھا میں نہیں پڑھ سکا پورا, کیونکہ مجھے لوگ کا احساس ہے تاخیر ہوئی. میدان گرامی, جب پیغمبر اسلام نے فرما دیا کہ اگر اب حکمت انسان کی شکل میں ہوتی تو مولا حسن کی شکل میں, صحابت اہل بیت سب کریم, جو افراد رسول کریم, جو روایت اٹھا کے دیکھ لیجیے اللہ رسول اللہ کریم, اس نے کہا قرآن کتاب کریم, قرآن کریم. میں بتا
نہیں کرنا چاہتا، آپ کی خاموشی مجھے مجبور کر رہی ہے۔ کریم اللہ کریم ہے، قرآن نے اللہ نے کہا قرآن کریم، رسول اہل بیت۔ سنیں مولا علیہ السلام کی حدیث، مولا فرماتے ہیں الناس اربعون، الرجال اربعون، لوگ چار طرح کے، کریم و سخی و بخیل و لعین۔ تو بخیل کون؟ جو خود کھائے دوسروں کو نہ کھائے، لعین جو نہ خود کھائے نہ دوسروں کو کھانے دے، وہ کہتا ہے میں کھاؤں نہ کھاؤں کوئی اور نہ کھائے، ایسے لوگ ہوتے۔ لعین میم سے لام حمزہ یہ میم، لعین لعین ملعون ہے، لعین ملعونی ہے ویسے۔ وقع بخیل صرف خود کھائے دوسروں کو برداشت نہیں کرتا، لعین جو نہ خود کھائے دوسروں کو، سخی جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے، اور پھر مولا خود فرماتے ہیں کہ کریم ہو جو خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے۔ میں کھاؤں نہ کھاؤں لوگ کھائیں، حسین نے میری بھوکے پیاسے چلے گئے، آج ان کے نام میں سب کھا رہے ہیں۔ بات بہت رہی ہے، اللہ نے قرآن میں کہا اللہ کریم ہے، رسول کریم ہے، اہل بیت کریم ہے۔ اہل گرامی جہاں سب کریم ہو وہاں معصوم فرمائے سب سے کریم ہے حسن مجتبی۔ آج کسی کے گھر پہ اتفاق ہو رہا مولانا نیاز مجیدی کا مولانا حسن مجتبی کا دسترخوان، جہاں جہاں آپ کو پوری دنیا میں شیعہ ملے، بڑی ذمہ داری سے آپ نے دیکھا ہوگا میرے بھائی میں سب، جہاں دنیا میں شیعہ ہیں جب بھی دسترخوان ہوگا سفرہ ہوگا، چاہے ہندوستان ہو، پاکستان ہو، افغانستان ہو، ایران ہو، عراق ہو، لبنان ہو، شام ہو، کویت ہو، حجاز مقدس ہو، میں سعودی عرب میں کہتا اسے تو اب یہ حجاز مقدس ہو، جہاں جہاں پہ دسترخوان ہوگا مولانا حسن کے نام ایسا ہے، جہاں چلے جائیں گے دسترخوان مولانا حسن ہے، اور جہاں پہ بھی رزق میں تنگی ہو نظر کر لیجیے، میرے بھائی نے کہا تھا بتائیے گا کہ رزق میں وسعت کے لیے، تو پوری دنیا میں دسترخوان مولانا حسن علیہ السلام، بڑے بڑوں کو اس بات کا قلم تھا کہ ہم نے ان سے سب کچھ چھین لیا، صرف ادب نہیں چھینا، مولانا کے بغیر بھی چھین لیا، سب کچھ چھین لیا، لیکن جب بھی مدینے آؤ مولانا حسن کا دسترخوان جا دن رات دسترخوان جا گیا، اور پھر مولانا یہ نہیں کہتے تھے اپنے ہو تو کھا سکتے، پتہ نہیں اور ہے امام حسن مجتبی بلند صلوات قریب اہل بیت بلند صلوات۔ میں سلیمان حسن کو نہیں پڑھ سکتا، وقت نہیں، لیکن میں مولانا کے دسترخوان کو نہ پڑھوں تو حق ادا نہیں ہوگا۔ اذان گرامی پورے یعنی سال مولانا کا دسترخوان اس انداز سے چلتا تھا کہ جو آتا اپنا بیگانہ وہ کھا سکتا تھا، یہاں تک کہ اگر غیر مسلم آ جاتا مولانا روکتے نہیں تھے، کھا سکتے۔ کوئی آدمی مدینے آیا، مولا علی کا نام سن کے کہا یا علی آپ کے ساتھ کھانا کھانا، میرے ساتھ ایک ہوتا ہے کسی سے مانگتے، ایک ہوتا ہے آپ کے ساتھ کھانا۔ مولانا کا دسترخوان حاضر، اس نے دیکھا مولانا نے خشک روٹیاں وہ بھی جو کی اور گھٹنے میں مار کے توڑی اور منہ میں رکھی اور پانی پی لی، یا علی میں نہیں کھا سکتی، کہ تم نے کہا تھا آپ کے ساتھ کھانا، یا علی کا کوئی اچھا کھانا ہو، کہ قریب میں ایک دسترخوان ہے، ایک بہت خوبصورت تجھے وہاں پہ مرد ملے گا، بہت حسین ہے، بہت خوبصورت، بہت دلیر شجاع جمال، اس کا دسترخوان وہاں چلا، پوچھتا ہوا آیا کہ ہاں کوئی حسن بھی ہے، کہاں وہ سامنے کھڑے، کہا مجھے کچھ کھانے کو دیجیے، مولانا کا دسترخوان لگا جو چاہے مل جائے، تو اس نے کیا کیا کہ کچھ کھانا جمع کرنے لگا، مولانا حسن فوراً آ گیا کہ کیا بات ہے، کہ قریب میں ایک اور آدمی بھی ہے، اس کی روٹیاں اتنی خوش تھی، سوچا اس کے لیے کچھ لے جاؤ، مولانا حسن نے فرمایا کہ جانتے ہو وہ کون ہے؟
کہا کہ نام علی نے بھی طالب ہے، بہت تازہ پیغام تھے، کبھی دسترخوان انہیں کا ہمیں ان کا بیٹا اللہ نے گرامی مولا امین علیہ السلام اپنے اختیار سے اتنی سختی زہد کہ حضرت یحییٰ بن زکریا جی سے سلام کریں وہ علی زہد جناب یحییٰ بن زکریا مشہور ہے نا کہ روتے رہتے تھے، دنیا کو گھر نہیں بناتے تھے، تو جناب یحییٰ بن زکریا بھی کہتے تھے علی کو میرا سلام. ان جیسا بہت کسی کا نہیں. اللہ نے گرامی مولا حسن سب کو کہ اپنے بیگانوں کو وقت نہیں یہ تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ مولانا نے ایک مرتبہ کہا اپنے بھائی سے حسین میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چل. 29 حج پاپ ادا کیے تھے. تو مولا حسن مولا حسین نے کہا، دونوں بھائیوں میں بہت محبت تھی، جوان کا چلے بھائی آپ کے ساتھ چلے. تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے کہا آپ دونوں حج پہ جا رہے ہیں؟ تو مولا حسن نے کہا آپ بھی ساتھ چلیں. تو کہا میں آپ کے ساتھ حج کرنا نہیں چاہتا. کیوں؟ کہ مجھے آپ کا پتا ہے جو کچھ ہوگا رہا ہے خدا میں دے دیں گے. ہاں تو واپس سے رہتے ہیں، سب کچھ بانٹ دیتے ہیں، کیا نہیں چاہیے ہمارے ساتھ. کہ ٹھیک ہے مجھے مت کہیے گا کہ جو کچھ میرے پاس ہے سب کچھ میں بھی دے دوں، جتنا میں اپنی حیثیت سے دوں گا. کہا مسکرائے والا حسن کے ساتھ چلیے آپ بھی ہمارے سگے نیچے لگے بیٹھے تھے، بہنوئی تھے، تو ان کو ساتھ لے کے چلے. جب مکے سے واپس آنے لگے نا کہ وہی ہوا نا آپ نے سب کچھ ہے خدا میں بانٹ دیا، گھوڑے اونٹ تک دے دیے، جو لباس ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں. جو مانگتا تھا کہ یہ لباس بھی لے جا، نالین لے جا، ہر مانگنے والے کو ایسا کرتے رہے. واپسی پہ کہا فاقے ہیں کچھ نہیں. تو مولا حسن کا دیکھا قریب میں جھونپڑا نظر آ رہا میرے ساتھ چلو. دیکھا بوڑھے عظیم، کہا بھائی ہم مہمان بن سکتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا ہماری بچی کی بکری ہے ہم ذبح کر دیتے ہیں. مولا حسن نے کہا ذبح کر دو. اس نے ذبح کی، کھانا کھلایا. کہا دیکھو اگر کبھی تمہیں مفلسی ناداری محسوس ہو مدینے آ جانا اور مدینے والوں سے پوچھ لینا ہمیں حسن مجتبیٰ سے ملنا. چند دن گزرے گھر میں فاقے شروع ہو گئے. تو بیوی نے فوراً شوہر سے کہا، انہوں نے کہا تھا مدینے آ جانا. چلو مدینے چلتے ہیں. مدینے والوں سے پوچھا کوئی حسن مجتبیٰ ہے؟ کہا ایک ہی حسن ہے، نواز صاحب رسول. جیسے مولا کے دروازے پہ آئے، مولا نے خادم سے کہا 1000 بکریاں میری طرف سے دے. انہوں نے ایک بکری ذبح کی تھی، مولا نے کہا 1000 میری طرف سے دے. تو ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا، کہا ہم زندگی میں کبھی 1000 ہم نے بکریاں نہیں دیکھی. مولا نے کہا ابھی مت جانا، ساتھ والا گھر میرے بھائی حسین کا، میرے بھائی کے پاس دروازے پہ کہا آپ کے بھائی نے بھیجا، انہوں نے 1000 بکریاں دی. مولا حسین نے کہا خادم سے 1000 بکریاں میری طرف سے. پھر واپس نے کہا آپ کے بھائی نے بھی 1000 بکری دی. کہا میرے بہنوئی کے پاس لے جاؤ. کہا عبداللہ نے جا کر دیا. انہوں نے کہا اتنا کریں نہیں، 500 بکریاں میری طرف سے دی. جب واپس آنے لگے کہ ہم نے زندگی میں کوئی اتنا کریم نہیں دیکھا جو خود بھی میرے بھائی سے بھی کہے، خاندان سے بھی کہے کہ ماں کریم ہے، خود نہیں کھا رہے وہ دوسروں کو کھلا رہے. اپنے دسترخوان سے اچھے کھانے خود بھی نہیں کھاتے تھے، جو چاہے آ جائے. بس بھائی وقت نہیں رہا کہ میں تفصیل سے اور بہت سے مطالب سوچ کے آیا تھا، واقعات مولا کے بے بتائے مولا کی صلح کی شرائط. لیکن آئیے گا مولا حسن کو جعدہ بنت اشعث ملعونہ یزید کے باپ کے کہنے پہ زہر دے دیا. اس نے زہر بھجوائے، 5000 اشرفیاں بھجوائے اور خط لکھا میں اپنے بیٹے یزید سے تیری شادی کر دوں گا، تو بس حسن مجتبیٰ کو زہر دے دے. یہ پہلی مرتبہ زہر نہیں دیا گیا، مولا کو 6 دفعہ پہلے زہر دیا جا چکا. ہر دفعہ میں مولا کی طبیعت تھا، لیکن علی کے علی بیٹے تھے، شجاع اچھے زہر تھے. اس دفعہ اس نے کہا میں نے ایسا زہر دیا ہے کہ اگر سارے مدینے والوں کو زہر دے دو تو سب مر جائیں گے. میں آرام آرام سے چل رہا ہوں، لیکن آپ آرام آرام سے نہ رہیے گا. آپ جناب سیدنا کو ان کے بیٹے حسن کا پرچہ دے رہا ہے. 10 منٹ آ گئے. لیکن میرے ساتھ ایک مرتبہ جعدہ ملعونہ نے اشعث بنت ملعون کی بیٹی تھی، تو اس کے کس سلسلے سے میں نہیں بیان کر سکتا اس وقت کہ کون کون خاندانی شراب تھے جو مدینے میں رہتے تھے. زہر دلوایا. تو ایک مرتبہ مولا نے کسی خادم سے کہا مجھے ایک تشت لا دے. خادم نے کہا مولا تشت کی چاہیے گا، میرا جگر کھل گیا، ایسا زہر دیا میرے جگر کے ٹکڑے ہو گئے، میرے سینے میں تکلیف ہے.
جیسے وہ دس لایا مولانا نے اس طرح کی تو اس پہ باقاعدہ جگر کے ٹکڑے آ گئے. مولانا نے خادم سے کہا میرے بھائی حسین کو بلا رہا. جب خادم جانے لگا نا مولانا نے مرتبہ کہا رک عباس کو بھی خبر کر دے بتانا مجھے زہر دے دیا گیا. خادم چلا گیا. مولانا نے خادمہ کو بلایا کہا ذرا میری بہنوں کو بتا دے میری بہن زینب کو بتا دو میری بہنوں کو اردو کو بتا دو بھئی سب کو بتا دو مجھے زہر دے دیا گیا. پھر مرتبہ چوکا جیسے اشد اونچی روکنے لگی. مولانا کا کیا بات ہے میرا کام تو ہو گیا انہیں زہر مارنے کے لیے دیا تھا تیرا کام ہو گیا میری شہادت ہو جائے گی اب کیوں رو رہی ہے؟ کہا رو اس لیے رہی ہوں کہ ابھی آپ کی بہنیں آئیں گی وہ آپ سے پوچھے گی زہر کس نے دیا. جب آپ میرا نام لیں گے تو بڑی شرم آئے گی. وہ کہیں گی کہ حسن جیسا شوہر کسی میں نہیں ہو سکتا انہیں ایسے معصوم کو زہر دے دیا. مولانا نے کہا اچھا تو پچھلے دروازے سے چلی جا کتنے قریب ہے باجرہ کو بھاگنے دیا. چلی جا لیکن یاد رکھ نہ وہ اپنے بیٹے سے تیری شادی کرے گا اور وہ جو پیسے دے گا تیری بیماری میں لگ جائے گا اور تو دیوانی ہو جائے گا پاگل ہو کے مرے گی اور آخرت میں میری ماں تجھ سے پوچھے گی میرے بیٹے کو زہر تو دیا تھا. وہی ہوا وہ پاگل ہو گئی. وہ آگے نے کہا کہ تم نے جب حسن جیسے کو زہر دے دیا میرا بیٹا یزید تو ویسے ہی گنہگار ہے بدکردار ہے تم سے بھی مان دے گی. اس نے اپنے بیٹے سے شادی نہیں کی. ایک مرتبہ چودہ نے رو کے کہا حسن تو دنیا والا آخرا میں نے دنیا میں سارا کر دیا آخرت تو پہلے ہی چلے گئی تھی میں نے حسن جیسے کو زہر دیا. بس بھائی دیکھیے گا اتنے میں مولا حسین آ گئے. مولا جب حسین علیہ السلام تشریف لایا تو مولا کے آنسو بہ رہے تھے. بھائی کو بھائی سے بڑی محبت ہوتی ہے بھائی کو بھائی کا بڑا سہارا ہوتا ہے. مولا حسین نے فوراً بھائی کو گلے لگایا کہا بھیا گھر میں کھولی لگا فوراً بھائی کو لٹایا. جب لٹائے تھے تو مولا حسن نے جو کہا اچھی آ گئی اچھی آ گئی لا یوم کا یوم کا یا آباد دلہ. اے میرے بھائی حسین کہ آپ مجھ پہ رو رہے میرا تو دل کہتا ہے آج بھی آپ پہ رو. حسین کسی کا دل آپ کے دل جیسا نہیں ہے. حسین میرے پاس بھائی بھی ہے بہنیں بھی ہے آپ طرح کھڑے ہو گے ہزاروں لاکھوں کا لشکر مارے گا کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. حسین سمجھ پہ رو آپ مت روئیے گا اگر کو اللہ بس ایک مرتبہ مولا پاس ہے سوال یہ مولا کہ کس نے ہمیں آپ سے محروم کر دیا. مولا مجھے بتائیے میں اس سے مطلب ہوگا کہ نہیں یہ پاس بیٹھ جائیے. ایک مرتبہ مولا حسین کو عباس کی حسین ذرا عباس سے کہو کہ تشت چھپا دو یہ تشت جس میں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں یہ چھپا دے. مولا حسین نے کہا بھیا کیوں چھپا دو کہ ابھی زینب آ جائے گا. زینب میرے جگر کے ٹکڑے برداشت نہیں کر رہے برداشت کرے گا پڑھنا چاہتا آج بھی تابوت برآمد ہوگا. یہ تاریخ کا واحد تابوت ہے جس میں تیر مارے گئے. کبھی لاشوں پہ تیر نہیں برسائے جاتے ہیں. لیکن 5,000 ترک لوگا بس ایک مرتبہ بہنے آئی میرے تو دیکھتے ہوئے دیکھیے آنکھیں بھر کر بہنے آئی سب رو رہی ہے. اتنے میں مولا حسین نے کہا بھائی کے سینے میں درد ہے میرے بھائی حسن کو لٹا دو. بھائیوں نے سہارا کیا مولا حسن کو لٹا دیا. دیکھ سکے تو ضرور دیکھیے گا. اتنے میں تعلیم کے الفاظ ہے ایک 1.5 برس کا بچہ کہیں سے کھیلتا ہوا آیا اور آج کے مولا حسن کے سینے میں لیٹ گیا. آپ جانتے ہیں بچوں کو عادت ہوتی ہے باپ کے سینے میں لیٹنے کی. بس بچے کا لیٹنا تھا ماں نے کہا قاسم بابا کے سینے سے اٹھا بابا کے سینے میں درد ہے. ایک مرتبہ مولا حسن نے کہا قاسم کی ماں قاسم کو میرے سینے میں رہ دو مجھے کربلا نظر آ رہی ہے. شاید جناب قاسم کا سراپا
دیکھا اور پھر ایک تعویذ لکھا بازو پہ باندھ رہا، کہا میرے تعصب سے کہنا جب زیادہ پریشان ہو تعویذ کھولے، اس میں حل لکھا ہے، اور اس میں مولانا نے لکھا تھا یا بنیا پاس ہے مجھے لفظ ذکر پاس ہے اذا وجدت عمت الحسینہ غروبا مغروبا اتشالا، اے میرے لفظ ذکر پاس ہے اگر تم اپنے چچا کو غربت کے عالم میں پاؤ، پہلے تنہا پاؤ، پیاسا دیکھو تو جان قربان کرنے میں دلیل نہ کرتا، کہتے نے تمام کر دیا، مولانا نے بہت یاد کیا، پھر ایک مرتبہ کا اے بچوں سنو جو وصیت کر رہا ہوں، میرا بھائی میرے بعد میرا مسیح ہے، یہی میرا جنازہ پڑھائے گا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، حسین میرا وارث ہے۔ پھر ایک مرتبہ مولا حسین کو دیکھا، کہا میرے بھائی میرا جنازہ خود پڑھانا، حسین کے نام جنازہ پڑھائیے گا، اگر ہو سکے